ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله ومولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، علماء اکرام، مدرسے کے ذمہ داران، اراکین کمیٹی، محتمم صاحب، اساتذہ عظام اور اس مدرسے کے جلسے میں مدرسے کی دعوت پر آنے والے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، طلباء اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج ہم اس مدرسے کے جلسے کے اندر موجود ہیں. اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ اس جلسے کے اندر آ کر ہم اور آپ جمع ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمام لوگوں سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، میں اپنے اس درد کا احساس کرانا چاہتا ہوں کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کہ جہاں پر مدرسوں کا جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کو اب اس کی نوعیت لوگوں نے ایسی کر دی ہے جیسے میلے کی نوعیت ہوتی ہے. جیسے میلے کے اندر آدمی گھومنے کے لیے آتا ہے، پھرنے کے لیے آتا ہے، دکانیں لگی ہوئی ہیں، خریداری کر رہا ہے. میرے بھائیوں، مدرسوں کے جلسوں کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں. مدرسوں کے جلسوں کا مقصد آپ کو بلانا، بڑے بڑے علماء، اللہ والے آپ کے سامنے یہ مدرسے کے ذمہ داران ان کو پیش کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. مہینوں مہینوں پہلے ان سے وقت اور ٹائم لیا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں، آپ کے سامنے دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سنا جائے، اور سننے کے بعد جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے
اس کمی اور کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ جلسوں کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ آج ہم جلسوں کے اندر آتے تو ہیں، لیکن جلسوں کے اندر بیٹھ کر سننا، علماء کی باتوں کو سننا، قرآن و حدیث کو سننا، میرے بھائی اب یہ ہمارے کلچر سے اور ہماری زندگی سے یہ چیز نکل کر باہر جا رہی ہے۔ یہ تکلیف کی بات ہے، یہ دکھ کی بات ہے، یہ ہمارے اندر ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہمارے رابطے کی کمزوری کی بات ہے کہ ایک طرف قرآن پڑھا جائے، قرآن بتلایا جائے، قرآن سنایا جائے، قرآن کے مطابق اس کی تفسیر، اس کے معانی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، اور جلسوں کے اندر آنے والے لوگ میلے کی طرح دکانوں پر، ہوٹلوں پر، کبھی ادھر کہیں ادھر کھڑے ہو کر باتیں کرنے میں اپنا وقت گزاریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ترین چیز ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اگر ہم قرآن کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اپنے دین کو اپنے دل کے اندر اگر ہم وہ اہمیت اور وہ قدر و منزلت نہیں دیں گے تو میرے بھائی کوئی دوسری قوم قدر و منزلت دینے کے لیے آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے، کیونکہ یہ جلسوں کا وقت ہے، جگہ جگہ لوگ جلسوں کے اندر جاتے ہیں، میں اپنے علماء سے، مدرسوں کے ذمہ داران سے اور خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے، مسلمانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ ان جلسوں کو میلہ نہ بنائیے، میلے جیسی شکل مت دیجیے۔ آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد اللہ اور رسول کا پیغام کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ جیسا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ ابھی 8 یا 9 بچوں کے سروں کے اوپر دستار باندھی جائے گی، وہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر بٹھایا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر قرآن سے بڑی کوئی دولت اللہ کی طرف سے، کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی ہے۔ سب سے بلند و بالا، سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ رفعت والی، بلندی والی جو کتاب ہے وہ یہ قرآن کریم ہے، جس کو آج ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ قرآن سے جو عشق مسلمانوں کو ہونا چاہیے، میرے بھائیوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ تمام کے تمام بیٹھتے، سنتے، دیکھتے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کا تعلق ہمارے ساتھ کہتا ہے۔ اور یہ قرآن تو ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے لوگوں، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا، بڑے سے بڑے پہاڑ پر اگر قرآن کو نازل کیا جاتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس پہاڑ کو اس قرآن کی وجہ سے برستے ہوئے، ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھتے۔ یہ میرے بھائی ایسی اہمیت ہے اس قرآن کریم کی، ایسا عظیم الشان یہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے متعلق اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ قرآن اللہ کی رحمت کی رسی لٹکی ہوئی ہے۔ جو انسان اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس قرآن کے واسطے سے اللہ کی رحمت تک پہنچ سکتا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ اعلان فرماتے ہیں
کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر یہ 3 کام کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 3 کام کرنے والے اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا مضبوط تعلق ہے کہ اس تعلق کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ بزنس کرنے والے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ بزنس کرتے ہیں دنیا کے اندر تو یہ دیکھا گیا کہ بزنس میں کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں کا انسان تھا لیکن بزنس کے اندر نقصان ہو گیا، اور نقصان کی وجہ سے وہ دانے دانے کا محتاج ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ 3 آدمی جو دنیا کے اندر یہ 3 کام کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور ایسی تجارت جس تجارت کے اندر کبھی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس تجارت کے اندر جب ہوگا نفع ہوگا، جب ہوگی بڑھوتری ہوگی، جب ہوگا اضافہ ہوگا، اور اس تجارت کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ کون ہے وہ 3 لوگ؟ کون ہے وہ اللہ سے تجارت کرنے والے؟ کون ہے وہ اللہ سے بزنس کرنے والے؟ کون ہے اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط جوڑنے والے؟ اے لوگوں، یاد رکھنا، جس کا تعلق اس کے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، جس کا تعلق اس کے اللہ کے ساتھ جڑ گیا، جو اپنے اللہ کے ساتھ بزنس کرنے لگا، یاد رکھو نہ اس کو دنیا کے اندر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کو قبر کی کوئی فکر ہو سکتی ہے، نہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ساتھی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ بزنس کرنے والا ہے۔ کون ہے اللہ کے ساتھ بزنس کرنے والا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے والا، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھانے والا، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو روزانہ کھول کر اور اس کو اپنے گھر کے اندر، اپنی مسجد کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، جہاں بھی موقع میسر ہو وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا۔ جو بندہ اللہ کی تلاوت، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تلاوت کرنے والے تجارت لن تبور، وہ اپنے اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت کے اندر کبھی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وہ مرد ہو، وہ عورتیں ہوں، وہ بچے ہوں، وہ بچیاں ہوں، وہ جوان ہوں، وہ بوڑھے ہوں، وہ کوئی ہو، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، وہ اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم سے ایسا تعلق اور ایسا شرف رکھتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر رات میں تشریف لاتے ہیں اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ آپ لیٹتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ اللہ کا نبی تلاوت کرتا ہے، دوسری رکعت کے اندر دوسری سورت تلاوت کرتا ہے، تیسری رکعت کے اندر تیسری سورت تلاوت کرتا ہے، چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی چوتھی سورت تلاوت کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ 4 رکعت میں اللہ کے نبی 7 سپارے 8 سپارے کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو قرآن کریم پڑھتے ہیں، دنوں کو قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا تعلق ہے اس قرآن کے ساتھ، یہ اللہ کے نبی کا شرف ہے اس قرآن کے ساتھ، جو قرآن نبی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ لیکن میرا نبی خود بھی قرآن پڑھتا ہے، صحابہ کو کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن صحابہ کو اللہ کے نبی قرآن سناتے ہیں، اور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو قرآن
کریم سناؤ. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ کے نبی کے پاس آسمان سے جبریل امین تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی جبریل امین کو قرآن سناتے ہیں اور جبریل امین اللہ کے نبی کو قرآن کریم سناتے ہیں. ایسا تعلق ہے میرے نبی کو اس قرآن کریم کے ساتھ. اتنا پڑھتے ہیں اتنا کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا ہے, پھٹ جاتے ہیں, خون نکلنے لگتا ہے, تکلیف کے اندر مبتلا ہے. اللہ تعالی آسمان سے نازل فرماتے ہیں جبریل کو جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جا کر کہو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے محبوب آپ اتنا زیادہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں راتوں کو, آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی فرمایا کیجئے. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ اتنا زیادہ کیوں اللہ کے آگے روتے ہیں, اتنا زیادہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں, کیوں اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, آپ کے اگلے گناہ بھی معاف, آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف. اگر کوئی غلطی اگر کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے. آپ معصوم ہیں, آپ خطا سے دور ہیں, آپ سے کوئی خطا ہونے والی نہیں ہے. لیکن اگر بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی آپ سے گناہ سرزد بھی ہو گیا تو بھی اللہ نے اس کو معافی کا اعلان فرما دیا ہے. اے اللہ کے نبی جب آپ کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے, جب آپ کے ساتھ اللہ کا ایسا معاملہ, آپ اشرف الانبیاء ہیں, آپ تمام کے تمام انبیاء کے سردار ہیں, آپ کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا, آپ کی وجہ سے جبریل, آپ کی وجہ سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. یہ زمین بنی ہے اس لیے کہ نبی کو آنا ہے, یہ آسمان بنا ہے اس لیے کہ نبی کو آنا ہے. یہاں پر اللہ نے اس زمین کو سجایا ہے, سنوارا ہے, پیڑوں سے, پودوں سے, پھولوں سے, حسن سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اس دنیا کے اندر آنا ہے. اگر نبی کو نہ آنا ہوتا یہ دنیا نہ بنائی جاتی, اگر نبی کو نہ آنا ہوتا یہ زمین آسمان پیدا نہ کیے جاتے, اگر نبی کو نہ آنا ہوتا آدم کو یہاں پر نہ بھیجا جاتا. اللہ نے اس دنیا کو بنایا, آسمان کو بنایا, عرش کو بنایا, فرش کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو آنا ہے. میرے بھائی آقا سے پوچھتے ہیں صحابہ کہ جب اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ایسا, اگلے پچھلے سب معاف ہیں, آپ اللہ کے سب محبوب ہیں, پھر آپ اپنے اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ راتوں رات کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ جائے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ جب میرے مالک کا میرے ساتھ معاملہ ایسا ہے تو کیا میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں. اے مسلمانوں, اللہ ہم کو صبح بھی کھلاتے ہیں, دوپہر بھی کھلاتے ہیں, رات بھی کھلاتے ہیں, صبح سے شام تک اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برستی ہیں, لیکن ہم پھر گناہ کرتے ہیں, اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اپنے اللہ کا کہنا نہیں مانتے. اور میرے نوجوانوں آج جب روکا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں, اللہ معاف فرما دیں گے, اور بھالے کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اے میرے نوجوانوں, گناہ کرنے پر کبھی اصرار مت کرنا, گناہ اس لیے مت کرنا کہ اللہ معاف فرمانے والے ہیں. بے شک اللہ معاف فرمانے والے ہیں, لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں, میری بات یاد رکھنا, وہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم گناہ کریں اللہ معاف کرنے والا ہے, یقیناً میرا خدا معاف کرنے والا ہے, یقیناً میرا اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. لیکن گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے, بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کو کلمہ نہیں ملتا ہے, اللہ اس سے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں, اللہ اس سے ایمان کو چھین لیتے ہیں. جو بغیر ایمان کے اپنے اللہ کے پاس گیا کیسے اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ جو بغیر ایمان کے اپنے اللہ کے پاس گیا کیسے اللہ اس کو بخش دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں,
گناہ پر کبھی اصرار مت کرنا، یہ سوچ کر گناہ مت کرتے رہنا کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں اس لیے کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ ضرور معاف کرنے والے ہیں، لیکن منع کرنا بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ گناہ مت کرو۔ اگر اللہ نے ایمان کی دولت سلب کر لی، اگر اللہ نے مرتے ہوئے ایمان نہ دیا، کون سی معافی ہوگی؟ کون سے گناہ بخشے جائیں گے؟ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک بات صرف بتلا رہا ہوں، جو شخص اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، خیال نہیں کرتا، مارتا ہے، دوا علاج کا خیال نہیں کرتا، کپڑے لتے کا خیال نہیں کرتا، باپ کہتا ہے کچھ نہیں مانتا، ماں کہتی ہے کچھ نہیں مانتا، جو شخص اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، جب یہ شخص مرے گا، مرتے ہوئے اس کو کلمہ نہیں مل سکتا، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا، یہ عذاب ہے، یہ گناہ کا اللہ کی طرف سے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے، اللہ تو معاف فرمائیں گے، لیکن جب معافی ہوگی جب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، جب تم اپنے اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، جو اللہ کے سب سے محبوب، سب سے برگزیدہ، سب سے بلند و بالا، سب سے عظمت والے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنی اپنی اللہ کی عبادت کرو، اپنے اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اللہ کی فرمانبرداری کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ ترقی دیتا رہے گا، اور اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا، اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ قرآن کریم جو آج بچوں نے حفظ کیا ہے، یہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ جو پڑھتے ہیں وہ اپنے اللہ سے تجارت کرنے والے ہیں، اپنے اللہ سے بزنس کرنے والے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں، رات بھی پڑھتے ہیں، دن میں بھی، نفلوں میں بھی، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر، جیسے اللہ کے نبی کو موقع میسر ہے ویسے اللہ کے نبی اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، ایک وقت تھا جب ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، محلوں کے اندر جاؤ تو گھروں سے بچے اور بچیاں قرآن پڑھتے تھے، عورتیں قرآن پڑھتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسلمان کی بستی ہے، یہاں گھروں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ آج کا معاشرہ دیکھو، نوجوانوں دیکھو، عورتیں دیکھیں، آج تو رات میں 1 بجے اور 2 بجے تک میرے نوجوان کے ہاتھوں کے اندر موبائل رہتا ہے، اس کے اندر مصروف رہتا ہے، حلال و حرام کرتا رہتا ہے، اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی
ہو سکتا ہے تیری ماں نہ دیکھے، ہو سکتا ہے تیرا باپ نہ دیکھے، ہو سکتا ہے تیری بہنیں نہ دیکھیں جو تو خرافات کر رہا ہے اپنے موبائل میں، لیکن 7 تالوں کے اندر بیٹھ کر بھی اگر کرے گا تو اللہ آسمان سے بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے ہر عمل کو جاننے والا ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا معاشرہ راتوں کو جاگنا اور صبح کو سورج اونچا ہونے کے بعد مسلمان کی نیند کھلتی ہے اور مسلمان اٹھ کر نوجوان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ تمہارے برابر میں اگر ہندو رہتا ہے، جاؤ دیکھو صبح کو مندر کے اندر 4 بجے سے پہلے تہجد سے پہلے وہ اپنے مندر کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی پوجا پاٹ کے اندر لگے رہتے ہیں، اور مسلمان اپنے بستروں کے اوپر سوتا رہتا ہے۔ دیکھو گاؤں کی مسجدوں میں جمعہ کا دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد پوری بھری ہوئی ہے، باہر تک لوگ ہیں، سڑک بھی بھری ہے، نیچے بھی آدمی ہے اوپر بھی آدمی ہے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو چند بوڑھے بیچارے جن کے پاؤں قبر کے اندر لٹکے ہوئے، کون بوڑھے جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، نیند ختم ہو چکی ہے، اڑ چکی ہے، وہ بیچارے صبح کو مسجد کے اندر نماز کے لیے رہیں گے، اور نوجوان سارا کا سارا اپنے بستروں کے اوپر پڑا ہوا سوتا ہے۔ یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے معاشرے کو درست کرو، قرآن کریم سے تعلق پیدا کرو، قرآن سے محبت پیدا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھلاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، عورتوں کو کہو کہ قرآن پڑھیں، بچے قرآن پڑھیں، بچیاں قرآن پڑھیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس گھر کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے بیماریاں ان گھروں سے دور ہوتی ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے خیر و برکت ان گھروں کے اندر آتی ہے، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے مال و دولت ان گھروں کے اندر آتا ہے، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اولادیں ان گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کی فرما بردار پیدا ہوتی ہیں، اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اللہ کی خراب مخلوق گھر کے اندر بسیرا کرتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان پیدا ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی۔ کون گھر جن میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی ایک سورت سے محبت کرو، معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی باہر ہیں کہیں مدینہ شریف سے، جبریل امین آ گئے کہ اللہ کے نبی انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ فرمائے تو جنازہ لے کر آ جاؤں، اور بھی صحابی کے نام ہے اس کے اندر، فرمایا کہ لے کر آؤ، لے کر آئے جنازہ، فرشتے جنازوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل سے کہ اس کا کون سا عمل ایسا تھا کہ آج اللہ نے
کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جبریل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، معاویہ کو قرآن کی ایک سورت، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس ایک سورت سے محبت تھی۔ معاویہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سورت کو پڑھتے رہتے تھے، کہیں پر ہوں، بازار میں ہوں قل هو اللہ احد، کھیت میں کام کر رہے ہیں قل هو اللہ احد، سفر میں جا رہے ہیں قل هو اللہ احد، کوئی کام معاویہ کر رہے، زبان سے یہ سورت جاری ہے۔ ایسی محبت تھی معاویہ کو کہ اللہ نے اس ایک سورت سے محبت کی وجہ سے معاویہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آج اتنے ہزار فرشتے معاویہ کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن سے جو چیز ملے گی دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری سے بھی وہ چیز نہیں مل سکتی ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پہلی مرتبہ، ابھی چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، اور باپ اپنے بچے کو لے کر گیا مدرسے میں، اور مدرسے میں جا کر استاد سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو قرآن پڑھائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ پہلی مرتبہ مدرسے جاتا ہے، استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے اور یہ بچہ پہلی مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس بچے کے ماں باپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بچہ چھوٹا سا جو نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، جو نہیں جانتا کہ رحمان اور رحیم ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ بچہ مجھ کو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میری عزت کی قسم میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اس کے ماں باپ کو جہنم کے اندر چلا دوں۔ اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے بچے حافظ قرآن ہوئے، میں کہتا ہوں ہمارے گھروں کے اندر دیکھو کوئی خوشی کا ماحول نہیں، ہمارے محلوں میں کوئی خوشی کا ماحول نہیں ہے، ہمارے گھر پہ کوئی مبارکباد دینے کے لیے آنے والا نہیں ہے، کوئی گھر کے اوپر نہیں جائے گا شاباشی دینے کہ بھئی تمہارا بچہ حافظ قرآن ہوا۔ ہاں، ابھی الیکشن چل رہے ہیں، کوئی سرپنچ بن جائے، کوئی وارڈ کا ممبر بن جائے، کوئی گاؤں کا مکھیا بن جائے، کوئی آپ کے گاؤں میں کسی افسر دیکھو اس کے آگے کیسی لائن لگی رہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری، یہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جس دل کے اندر دنیا ہوتی ہے اس دل کے اندر اللہ نہیں رہتے ہیں، جس دل کے اندر اللہ ہے اس دل کے اندر دنیا کی کوئی جگہ اور کوئی مقام نہیں۔ اگر اللہ کو بٹھانا چاہتے ہو اس دل سے دنیا کو نکال کر باہر پھینکو۔ کیا حیثیت ہے وارڈ ممبر کی حافظ قرآن کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے تمہارے گاؤں کے پرمکھ کی، مکھیا کی حافظ قرآن کے سامنے؟ لیکن چونکہ دنیا دل کے اندر بس گئی اس لیے حافظ قرآن کی اہمیت ختم ہو گئی اور مکھیا اور سرپنچ کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے گھروں میں خوشیاں نہیں منائی جاتی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ عمر قرآن کی ایک سورت سورہ بقرہ جب حفظ کرتے ہیں تو بہت بڑی دعوت کرتے ہیں عمر، کس خوشی میں؟ اس خوشی میں کہ قرآن کی ایک سورت قرآن کریم کو انہوں نے یاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کرو،
اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط کرو قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے ہوگے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، لوگ جب اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، گھروں کے اندر پڑھیں گے، کل جب میدان محشر میں آئیں گے اللہ کے دربار میں یہ قرآن ان کے لیے سفارش بن کر کھڑا ہو جائے گا کہ اے اللہ، اگر اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا تو اللہ تعالی اپنے فیصلے کو تبدیل فرمائیں گے، قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ لیکن کس کے لیے؟ جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے، جو دنیا کے اندر قرآن سیکھتا ہے، جو دنیا کے اندر قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے قائم ہیں جو قرآن کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ان مدرسوں کی اہمیت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ اگر یہ مدرسے خدا نہ خواستہ نہ ہو تو قرآن کو پڑھانے والے نہیں مل سکتے، حدیث کو بتانے والے نہیں مل سکتے، مسئلے کو بتانے والے نہیں مل سکتے، نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں مل سکتے، تمہارے بچوں کے کان میں اذان دینے والے نہیں مل سکتے، تمہیں مسئلہ بتانے والے نہیں مل سکتے، تمہارے دین کی چیزوں کو اپنے کندھوں کے اوپر لے کر چلنے والے یہی مدرسے والے ہیں، یہی علماء ہیں جن کو آج تم بے قدر کرتے ہو، جن کو آج تم حیثیت نہیں دیتے، جن کو آج تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک بیکار معاشرے کی چیز ہے جو مدرسے چلانے والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی سب سے زیادہ تمہارے محسن ہیں، تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو اپنے کندھوں کے اوپر لے کر اور میرے بھائیوں اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ مدرسے اگر ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حدیث کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کو سکھنا، آج یہ مدرسے ساری دنیا کے نشانے کے اوپر، اسلام دشمن طاقتیں ساری دنیا کے اندر نشانہ بنا رہی ہیں، مدرسوں کو بنا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر جو سکھلایا جاتا ہے وہ دہشت گردی سکھلائی جاتی ہے۔ ابھی بیٹھو ادھر بیٹھو، جب بلائیں گے تمہارا۔ ان مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھلائی جاتی ہے۔ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک مقصد ہے کہ مسلمان اپنے مدرسوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، اپنے مدرسوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ جب تک مسلمان مدرسوں کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیے ہوئے ہے، مسلمان کے دین کو، ایمان کو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ جہاں پر مسلمانوں کو ختم کیا گیا، اندلس کی تاریخ اٹھا کر پڑھنا کبھی، وہاں پر 800 سال مسلمان نے حکومت کی ہے، لیکن آج اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے مدرسے ختم ہو گئے، مسجدیں ختم ہو گئیں۔ قرطبہ کی جامع مسجد جاؤ، جا کر دیکھو بلند بالا مینار موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر کی آواز نہیں آتی۔ اس کو پکنک اسپاٹ بنا دیا گیا ہے، مارکیٹ بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر شراب خانے بنا دیے گئے۔ جب وہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی گئی، سب سے پہلے مسلمان کا تعلق ان کے علماء کے ساتھ ختم کیا گیا، ان کے مدرسوں کے ساتھ ختم کیا گیا۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجنا بند کر دیا، علماء ختم ہو گئے، مدرسے ختم ہو گئے، مسلمان ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دین کی بقا اگر ہے انہی مدرسوں سے ہے، شریعت کی بقا اگر ہے انہی مدرسوں سے ہے، تمہارا دین اگر محفوظ ہے انہی مدرسوں کے واسطوں سے دین محفوظ ہے۔ ساری دنیا کے اندر پروپیگنڈا ہے کہ یہ مدرسے دہشت گردی سکھلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کو
جو آج اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ، آ کر دیکھو، مدرسوں کے اندر بیٹھو، دیکھو آ کر کہ مدرسے کیا سکھلاتے ہیں۔ دیکھو آ کر کہ مدرسے کیا پڑھاتے ہیں، مدرسوں کا ادیش کیا ہے، مدرسوں کا سبق کیا ہے، مدرسے دیتے کیا ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے، چاہے مودی جی یو پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے مودی جی دلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وزیر داخلہ امت شاہ وزیر داخلہ کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، آؤ دیکھو مدرسہ کیا دیتا ہے۔ ہم سارے دیش میں دیکھتے ہیں، سارے دیش کے اندر فساد ہوتا ہے، بسوں کو جلایا جاتا ہے، املاک کو لوٹا جاتا ہے، بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، جگہ جگہ قتل و غارت کری ہوتی ہے، چوری اور ڈاکہ ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو، کبھی کسی جگہ کے اوپر نہیں دیکھا گیا ہے کہ مدرسوں کے طالب علموں نے کبھی بسوں کو جلایا ہو، مدرسوں کے طالب علموں نے کبھی راستوں کو روکا ہو، مدرسوں کے طالب علموں نے کبھی ریپ کیا ہو، مدرسوں کے طالب علموں نے کبھی ڈاکہ ڈالا ہو، مدرسوں کے طالب علموں نے کبھی کسی کا قتل کیا ہو۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کے اندر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھلایا جاتا ہے، شریعت سکھلائی جاتی ہے، آپ کا راستہ سکھلایا جاتا ہے، آپ کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے، جو طریقہ امن والا ہے، جو طریقہ شانتی والا ہے، جو طریقہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تم کو ثواب ملے گا، وہ بھوکا ہندو ہو کہ مسلمان ہو، مدرسوں کو، دین کو، شریعت کو اس سے کوئی بحث نہیں۔ جو طریقہ ہے پیاسوں کو پانی پلاؤ، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی اس سے بحث نہیں۔ تمہارے دیکھو کہ تمہارے مندر کیا سکھلاتے ہیں۔ ابھی ڈاسنا کے اندر ایک بچہ مسجد کے اندر، مندر کے اندر پانی پینے چلا گیا۔ مندر والوں، مندر کے لوگوں، دیکھو تم نے اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، مار مار کر تم نے اس کو ادمرا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ مندر کے اندر پانی پینے گیا تھا۔ تمہارا دل اتنا چھوٹا ہے کہ تم اپنے مندر میں کسی کو پانی نہیں پلا سکتے ہو۔ ہم مدرسے والے، مدرسے کے پڑھنے والے، ہمارا دل، آؤ ہم اعلان کرتے ہیں، ہماری مسجدیں تمہارے لیے کھلی ہیں، ہمارے مدرسے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تم کو اگر پانی پینا ہے آؤ پانی پیو، ہم تم سے کبھی تمہارا دھرم پوچھ کر پانی نہیں پلائیں گے۔ اگر تمہارے پاس کھانا نہیں ہے آؤ ہم تم کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے آؤ ہم تم کو کپڑا دیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان نہیں ہے آؤ ہمارے پاس، ہم تم کو مکان بنا کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مذہب مت پوچھنا، پیاسے کو پانی پلاؤ، مذہب مت پوچھنا، جس کے جسم پر کپڑا نہ ہو اس کو کپڑا دو، مذہب مت پوچھنا، جس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو اس کو چھت دو، مذہب مت پوچھنا۔ یہ میرا مدرسہ مجھ کو سکھلاتا۔ تم نے مندر کے اوپر بورڈ لگا دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے مندر کے اندر پانی پینے کے لیے نہ۔ ہم یہاں پر اعلان کرتے ہیں اور جتنا مسلمان جس گاؤں جس دیہات جہاں سے آیا ہے،
ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں پر یہ بورڈ لگائیں گے، یہ اعلان کریں گے کہ جس کا جی